وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بھی ٹھیک. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پھر مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس طرح کافی زیادہ لیٹ ہو جائیں گے ہم. انشاءاللہ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکشن کی تھی توبہ، صبر، شکر اور اللہ کی محبت کے اوپر. اس کے بعد پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ مطلب انسان جو ہے وہ صبر شکر کرتا ہے بہت سی مشکلات میں، اور اللہ کی محبت کو اچیو بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن ان سبھی چیزوں میں، ان سبھی اسٹرگلس کی سٹیج میں اس کو جو اسٹرینتھ مل رہی ہوتی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ مل رہی ہوتی ہے. لیکن فزیکلی اس کو جو ایک چیز ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے کہ اسے دیکھ کے مجھے جو ہے وہ طاقت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فزیکل چیز ہے، وہ جو فزیکل انسان کی جو ساری طاقتیں جس سے مل رہی ہوتی ہیں نا، وہ بیسیکلی اس کا گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو انسان کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے نا، وہ انسان کا گول اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. انسان کا جو پرپز ہے نا، وہ بیسیکلی انسان کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. جتنا بڑا انسان کا گول ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو طاقت مل رہی ہوتی ہے ہر اسٹیپ کو اچیو کرنے کے لیے. اس کے لیے اتنا ہی زیادہ کیا ہے، اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اور ایکسٹرا آرڈنری گول اور گول میں ڈفرنس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے گولز ہوتے ہیں کہ یعنی میں نے لائف میں جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اسی طرح کسی کا ہوتا ہے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، عالم دین بننا ہے. لیکن جو ایکسٹرا آرڈنری گول ہے نا، اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا تھا اس دنیا میں تمام کے تمام لوگوں کو مسلمان کرنا. یہ اس حدیث سے ہمیں اس کا نا روڈ میپ کلیئر ہوگا. اس کی سرجری اگر ہم اس حدیث سے کریں گے تو اتنا ہمیں ڈیپتھ میں جا کے اس کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اینڈ ویژن جو ہے وہ کتنا بڑا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، میں مفہوماً آپ کے ساتھ نا بیان کروں گی اس کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران نا ہر خیمے کے نا پاس جاتے تھے. یعنی کافی زیادہ خیمے ہوتے ہیں نا حج کے دوران. وہاں پہ جو مینا میں جب خیمے لگتے ہیں تو کتنے زیادہ خیمے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو سٹے کروایا جاتا ہے نا. تو وہاں ہر خیمے کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے دین کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تبلیغ کر کے سارا دن وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے، اور ظاہری سی بات ہے لوگ کیسی باتیں نہیں کرتے ہوں گے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا نا. اور اس ٹائم پہ سٹارٹ تھا، ابھی دین اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا نا، تو انیشیل فیز تھی تب. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سارا ٹائم وہاں پہ یعنی اپنا کام کرتے تھے، رات کو جب گھر آتے تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ابا جان کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے نا کہ اتنی پریشان، میں نے آپ کو آج سے پہلے نہیں دیکھا، کہ کیا یہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے یا یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے کوئی کوشچن کیا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پاورفل اور اتنا اچھا جواب دیا، یعنی کہ جس سے انسان کہتا ہے نا کہ میں جو گول یا جو مشن میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور وہ یہ مشن یا یہ جو میرا گول ہے نا، ایکسٹرا آرڈنری گول ہے، یہ مجھے طاقت دیتا ہے کہ بے شک جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جب مجھے وہ گول میرا ریئلائز ہوتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ طاقت مل جاتی ہے. یعنی جو میری انیشیل فیز ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے طاقت مل جاتی ہے، پھر میں اور انرجی کے ساتھ اس گول کو اچیو کرتا ہوں. تو یہ والی فیز ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا کے کونے کونے تک دین پھیل جائے گا، یعنی کوئی گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں پر دین نہ پھیلے. یہ والا جو یعنی یہ والی حدیث کا پارٹ ہے نا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے
قیامت سے پہلے کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ دین کی روشنی نہ پھیلی ہو یا دین اسلام نہ پھیلا ہو، یا تمام کی تمام دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا نا اس ٹائم پہ، جو گول آپ ایکسٹرا آرڈنری گول لے کر چلے تھے، وہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ انسان کا جتنا بڑا گول ہوتا ہے نا، تو اتنی زیادہ انسان کو انرجی ملتی ہے اس گول سے۔ پھر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو، آپ کا راستہ کلیئر نہ ہو، ظاہری سی بات ہے جتنا بڑا گول ہے اتنا ہی زیادہ مشکلات آتی ہیں راستے میں۔ اور اس راستے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ساتھی ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھی نہیں ملے گا، لیکن جتنا زیادہ گول کلیئر ہوگا اتنا ہی انسان معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں، لوگ جو ہے نا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لائف تو سپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنے وے سے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ گول کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ تر میجورٹی، آج کل کا جو ایرا دیکھیں نا اس میں میجورٹی یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ برائیوں میں ملوث ہو جائیں، کیونکہ برائی جو ہے نا وہ انسان کو لذت دیتی ہے اور جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا مشن یہ ہو کہ ہم نے پوری دنیا کو جہنم سے بچانا ہے، تو یہ گول بہت بڑا گول ہے۔ زندگی تو سبھی گزارے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ میں نے اپنی سیلف کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اسی طرح میرے سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے جہنم سے بچانا ہے، اتنا بڑا گول اگر نہیں ہوگا تو کسی صورت بھی انسان پہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑا آپ کا گول ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت رکھیں گے۔ اب جو انسان کا گول ہوتا ہے نا، وہ اس کی کن کہنے کے بیسس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس پہ جو میٹر کرتا ہے نا انسان کے گول پہ، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے انٹینشنز، یعنی توجہ انسان کی نیت کیا ہے اس گول کو لے کے، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے اس گول کو لے کے، اور وہ گول کر کس لیے رہا ہے۔ اپنی سیلف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کا عمل تو نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو انٹینشنز، رسپانسبلٹی اور سبمیشن ٹو اللہ، یہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں کہ اگر اس کی بیس پہ انسان اپنے گول کو لے کر چلتا ہے نا، تو اس کا جو مقصد ہے نا ایکچولی میں گول کو اچیو کرنے کا، وہ پورا ہو جاتا ہے، بیکاز وہ اپنی سیلف کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی بہتری چاہ رہا ہوتا ہے، کس لیے کہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کا پلیئر جو اس نے اچیو کرنا ہے نا، وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے نا سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی کافی سٹیپ ہوتے ہیں گول کو اچیو کرنے کے، یا ہم ان کو کافی سٹیپس کے تھرو اچیو کر سکتے ہیں نا گول کو۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اکارڈنگ بھی اور اوور آل بھی۔ فرسٹ آف آل اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ گول کو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے واٹس آور پرپز آف کریشن، ہمارا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اب اس کا اگر آپ جواب جو ہے نا یعنی اسلامک پرسنالٹی سے پوچھیں تو وہ یہ ہوتا ہے، اور ہے بھی یہ، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی اگر سورہ میں دیکھیں نا تو یہ غالباً سورہ جو ہے نا آئی تھنک سو یہ سورہ ہے، اس کا مجھے مائنڈ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ سورہ اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور سورہ نہیں، اچھا، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں، سورہ الزاریات کے میرے خیال میں یہ ہے، ٹھیک ہے، یس، سورہ الزاریات کا ہے، یہ آیت ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مقصد ہے نا، اس میں ہم اس کی ڈیپتھ میں، اس کی سرجری میں جاتے ہیں کہ اصل مقصد صرف ظاہری عبادت نہیں ہے، یعنی کہ جو 5 پلرز ہیں نا اسلام کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں،
عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے، ہر انسان نے کرنی ہے، ہر مسلمان نے کرنی ہے، ہر انسان پہ یہ فرض ہیں، پلرز ہیں ہمارے، تو یہ تو فلفل کرنا ہی ہے. لیکن اس میں جو اصل مقصد ہے نا، صرف ظاہری عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر ایکٹ آف لائف میں، ہر پہلو میں زندگی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے. یعنی ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ہر کام میں جو ہماری اٹینشنز ہیں، انٹینشنز اینڈ اٹینشنز، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جو ہمیں کمانڈز دی ہیں، ہم نے ان کمانڈز کو فلفل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو لائف جب ہم اس طرح سے گزارے ہوتے ہیں نا، وہ بہت کریٹیکل ہوتی ہے. کریٹیلزم کے ساتھ ہم یہ لائف کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز جب انسان اس پرپس کے ساتھ سوسائٹی میں آتا ہے تو وہ ہر لمحے مشکلات سے گزرتا ہے، اور ہر لمحہ، ہر ریلیشن، ہر پریکٹیکل ایکٹ اس کو توڑ رہا ہوتا ہے. آپ ٹیم بنا رہے ہو، ٹیم آپ کی بار بار ٹوٹے گی، آپ کی ٹیم آپ ویسا کام نہیں کرے گی، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگی. آپ جتنے بھی سنسیئر ہیں، آپ جیسے بھی کام کریں، آپ کو تو ویسے کام کرنا ہی کرنا ہے، بیکاز یور گول ایکسٹرا آرڈنری. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ کی انرجی ہے وہ بھی آپ کو اسی سے ملے گی جتنا بڑا آپ کا گول ہوگا. تو سیکنڈ جو ہمارے پاس اس میں اسٹیپ آتا ہے نا، پرپز آف کریشن کے بعد، ہم نے رسپانسبلٹی کو کیری کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ ایمانت کا، یعنی کہ ہم نے بوجھ اٹھانا ہے. اب یہ جو ایمانت ہے نا، یہ انسان نے خود ایکسیپٹ کی تھی. جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا نا، آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے پیشکش کی تھی کہ آیا کہ آپ جو ہے وہ اس ایمانت کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ یہ ایمانت ڈالی ہے، تو انسان نے خود اس ٹائم پہ ہینڈ اوور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی. انسان نے، سورہ الاحزاب میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو یہ ایمانت پیش کی، لیکن انسان نے کیا ہے، اس کو اٹھا لیا تھا، اس ایمانت کو. تو انسان نے اس ایمانت کو جب اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کی جو رسپانسبلٹیز بنتی ہیں نا، ایک اس کی خاص کہہ لیں کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. جس طرح ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں، جب ہم اس ایمانت کو، اس رسپانسبلٹی کو کیری کر لیتے ہیں، تو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ مورلی ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مقصد کو کتنی سچائی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، کتنا عدل کر رہے ہیں چیزوں میں، ہمارے اخلاقیات کیا ہیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسیپٹیبلٹی ہے کسی بھی ایکسٹرا آرڈنری گول کو لے کر. چونکہ ہماری، جب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم رسپانسبلٹی کو کیری کریں گے، تو اس کے بعد جو ہماری رسپانسبلٹی میں جتنی بھی ہماری چیزیں آ جاتی ہیں نا، لائک ہم کوئی بھی ایکٹ پرفارم کر رہے ہیں، ہم جیسی بھی لائف گزارے ہیں، لیکن اس میں ہمارا جو رول ہے، مورلی ہمارا جو رول ہے وہ کتنا کا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا اخلاق کتنا کا اچھا ہے، یا سچائی ہماری ہمارے گول کے ساتھ کتنی ہے، عدل ہم کتنا کر رہے ہیں معاملات میں، تو یہ سارا کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو پھر انسان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم کوئی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی کہ جیسے ہم ورک کر رہے ہیں، ٹیم بلڈنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، تو میں اپنے معاملات میں، ہم اپنے معاملات میں کتنے سچے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم عدل کر رہے ہیں چیزوں میں یا نہیں کر رہے، ہمیں اپنی سیلف زیادہ میٹر کر رہی ہے یا پھر اللہ کا دین زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم کوئی بھی اپنی لائف کا سٹیپ لیتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کلیریفیکیشن سب سے فرسٹ میں کرنی ہوتی ہے، یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ وی آلریڈی کیرنگ دا رسپانسبلٹی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم وہ رسپانسبلٹی کو اب ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہم نے لی بھی خود ہی ہے. تو آٹومیٹکلی جب ہم نے لی خود ہے، تو ہم جب بھی اپنی لائف کا کوئی سٹیپ لیں گے، کوئی بھی کمانڈ کو فالو کریں گے، تو ہمارے مائنڈ میں جو پہلی چیز آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ آیا کہ یہ سٹیپ میں اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو اللہ کی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے اکارڈنگ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کہ میں اس طرح سے اپنا جو گول ہے اس کو ویسے ہی لے کر چل رہا ہوں، یا پہلے اس میں اپنی سیلف کو رکھتا ہوں، یا میں ناانصافی کرتا ہوں، یا میں جھوٹ بولتا ہوں، یا میرے اخلاق کہیں پہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اٹس مین ڈیٹ کہ ہم
اس ڈیفینیشن میں فٹ بھی نہیں آ رہے. اور اگر یہ چیزیں ایز اے لیڈر انسان یا انسان جب یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، رسپانسبلٹی کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لیڈرشپ کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جو کریکٹرسٹک ہوتی ہیں، یعنی سچائی، عدل اور اخلاق، یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں آ جاتی ہیں. ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، عدل سے نہیں چیزوں کو لے کر چل رہا، یا اخلاقیات اس کے بہت زیادہ برے ہیں، تو وہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں لوگ، وہ کس حد تک برائی میں ملوث ہیں. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو رسپانسبلٹی انہوں نے فلفل کرنی ہے وہ اتنے برے طریقے سے کر رہے ہیں کہ پورا معاشرہ برائی کی ضبط میں آیا ہوا ہے. ایک اس کا جو فیکٹر ہوتا ہے نا، وہ یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ نیکسٹ ہے خلافت کا نظام قائم کرنا. ہمارا جو ایکسٹرا آرڈنری گول ہے اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنا، بیکم اے خلیفہ. اب جو خلیفہ بننا یا خلافت کا نظام قائم کرنا نا، یہ اس کو میں زیادہ ایکسپلین کروں گی، ڈیپتھ میں تھوڑا سا جاؤں گی. سورہ البقرہ میں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. نائب کہتے ہیں خلیفہ کو. یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے خلیفتن، ٹھیک ہے، یعنی میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. اور وہ جو نائب ہے نا، وہ ایکچولی میں وہ نائب انسان، یعنی کہ جو خلیفہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا نا کہ میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنے والا یا بنانے والا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ ایکچولی میں ان کی بات ہو رہی ہے. تو اٹس مین ڈیٹ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل، یعنی ہم تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو یہ اب ساری رسپانسبلٹی کن کے اوپر آ جاتی ہے؟ ہمارے اوپر آ جاتی ہے. اب جو خلافت کا نظام ہوتا ہے نا، اس کو ایکسٹرا آرڈنری گول میں اس وجہ سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس میں تمام کی تمام وہ گولز کی رسپانسبلٹیز ہماری، وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے جس کی بیس پہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، جس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو کیری آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. مجھے نا 2 منٹ ویٹ کر یہ دیجیے گا، میں بار بار کالز آ رہی ہیں. اسٹوڈنٹ کال کریں. اچھا، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو نظام قائم کرنا ہے نا خلافت کا، یہ ایکسٹرا آرڈنری ہمارا جو گول ہے نا اس میں آ جاتا ہے. چونکہ خلافت کا نظام اگر معاشرے میں قائم ہو جاتا ہے نا، تو بہت سی معاشرے کی برائیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں. خلافت کی اب جب نظام قائم ہوتا ہے تو اس میں بہت سی رسپانسبلٹیز آتی ہیں، جیسے عدل انصاف قائم کرنا، اور حق میں اور برائی میں ڈفرنس کرنا، اللہ کے دین کو پھر زمین میں غالب کرنا. یعنی یہ وہ والا مشن آ جاتا ہے نا کہ تمام کے تمام لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آنا. اور پھر جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے اب ایک انسان پہ دی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آ گئے، تو ان لوگوں کے درمیان جو ہماری رسپانسبلٹی میں آ گئے، امانت کرنا، دیانتداری سے کام لینا، اور ان کے درمیان علم اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا. اب خلافت جو ہے نا، یہ ایک امانت ہوتی ہے. اب خلافت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بادشاہت ہے یا کوئی دنیاوی طاقت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چونکہ یہ امانت اللہ کی امانت ہے،
اس میں انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ جو خلافت ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ امت مسلمہ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کو فلفل کرنا اور اس کے اکارڈنگ تمام کے تمام اپنے کاموں کو لے کر چلنا، یہ بھی پھر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ امت مسلمہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرے اور اس کے مطابق کام کرے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرے. صرف یہ نہیں کہ نظام قائم کر لیا، اس کو تھرو آؤٹ دی لائف لے کر بھی چلنا ہے اور اس کے لیے پھر کوششیں بھی کرنی ہیں. اب جب ہم اللہ کی اطاعت مکمل طور پر اپناتے ہیں نا تو خلافت میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ دعاد میں فرمایا نا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے، پھر بس لوگوں کے درمیان کیا کرو؟ حق کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان خلافت کا نظام قائم کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ خلیفۃ الارض ہے نا، انسان کو بنا کر بھیجا گیا کہ زمین کا خلیفہ ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی تب فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا، پھر آپ نے اب عدل کے ساتھ حق کے ساتھ تمام کے تمام فیصلوں کو کیا ہے؟ پورا کرنا ہے. اب اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب انسان ترجیح دیتا ہے نا تو زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی پھر اللہ کے احکامات کے اکارڈنگ ہو جاتے ہیں. پھر انسان جو ہے نا وہ اپنے تمام کے تمام معاملات کو بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانسبلٹیز دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کہا ہے کہ شریعت کے احکامات کو نافذ کرو اور شریعت کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی رسپانسبلٹیز دی ہیں تو وہ ان کو زیادہ میٹر کرتا ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے نفس کی اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے. جب تک ایک انسان کہتا ہے نا کہ میں خلیفہ ایز اے خلافت اس دنیا میں خلافت کے طور پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا خلیفہ ایز اے خلیفہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، خلافت کو جو ہے وہ میں قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوں. ہر انسان اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی ایک سوسائٹی کہہ لیں کہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے، یا کچھ لوگ مل کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خلافت اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. اپنی ذات میں اصلاح کرنی ہے، لیکن وہ اصلاح کس کے لیے ہو؟ آپ کی معاشرے کے لیے ہو. یعنی اپنی سیلف کو انسان بہتر کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی سیلف سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اس وجہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے کردار میں بہتری پیدا کرتا ہے اور خدمت کے ذریعے پھر معاشرے میں بہتری لاتا ہے. یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو سنبھالنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانسبلٹی دی ہے نا اس نے ان لوگوں کو سنبھالنا ہے، ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کیا ہے؟ جنت کی راستہ دکھانا ہے اور اس کی طرف لے کر جانا ہے. یہی جو ہوتا ہے نا یہ خلافت کا اصل مقصد ہوتا ہے. اب جو ہے نا یہ اس میں پھر کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ پاتھ، یہ بہت زیادہ مشکل راستہ ہوتا ہے. اور پھر انسان اگر ان مشکلات سے گھبرا جائے تو پھر وہ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تو کام کر ہی نہیں سکتا. چونکہ اگر ایک لیڈر جو ہے وہ خود مشکلات سے گھبرا گیا یا وہ خود اسٹریس اینڈ ڈپریشن کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے بار بار، تو وہ لوگوں کو کیسے اس فیز سے نکالے گا؟ خود بتائیں. اب ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا تو وہ اپنی جو بھی اس کی مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی پینز ہوتی ہیں، ہڈن بیٹلز ہوتی ہیں، وہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، وہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں بیان کرے گا اب ایسا ہو گیا، اب ایسا ہو گیا، میں کیا کروں، میں کیا کروں، ٹھیک ہے. بیکاز وہ اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے جس نے جج کرنا ہے، مجھے جس نے سمجھنا ہے، جس نے راستہ دکھانا ہے، وہ تو میرا اللہ ہے. وہ پھر تہجد میں اپنی میٹنگ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ بار بار پھر اس ٹائم پہ اٹھتا ہے.
اس کا جو کیتھارسس ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ اس ٹائم پہ ہوتا ہے، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ وہ کلوزنس کا ٹائم ہے، اتنا کلوزنس کا ٹائم ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پہلے جو ہے نا آسمان پہ آ جاتا ہوں، اتنا انسان کے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس انسان کو اتنے قریب سے سن رہا ہوتا ہوں۔ اس ٹائم پہ اٹھو، اس ٹائم پہ غور و فکر کرو، اس ٹائم پہ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کا جو سب سے بہترین ٹائم ہوتا تھا نا بکس لکھنے کا، تہجد کا ٹائم ہوتا تھا، اس ٹائم پہ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں نا، ان کا ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ غور و فکر کرنا اور لکھنا کتابوں کو، وہ اس ٹائم لکھا کرتے تھے، اس ٹائم پہ وہ جدوجہد کیا کرتے تھے معاملات میں، کیونکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، ایک تو برکت کا ٹائم ہوتا ہے، اور سیکنڈ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ انسان کو، یعنی وہ ٹائم پہ تمام تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ کو سوچنے کا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، اس ٹائم پہ اسپیس جو ہے نا وہ باؤنڈری زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، اس ٹائم پہ مائنڈ انسان کا جو ہے وہ زیادہ گرو کر رہا ہوتا ہے، اور ریسرچ کے اکارڈنگ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کا جو دماغ ہے نا ہائیسٹ، یعنی اپنی پیک پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے، جس طرح اب یہ والا ٹائم چل رہا ہے نا، اس میں میرا دماغ اتنا نہیں کام کرے گا جتنا تہجد ٹائم پہ زیادہ کام کرے گا، اور اس ٹائم پہ انسان کو کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے، وہ پریپیئر ہوتا ہے تمام کے تمام کام کرنے کے لیے، تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو پھر وہ ٹائم انسان اپنے اللہ کے ساتھ سپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ایسا انسان اپنے آپ کو ریڈی کر لیتا ہے نا، اپنی سیلف کو اللہ کے مشن میں لگانے کے لیے، وہ پھر اللہ کے ساتھ ہی ہر اپنے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پھر اللہ کے مشن کے لیے وقف کر لیتا ہے۔ پھر ایسے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرو کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، وہ چلے بھی جائیں نا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ریوارڈ دیتا ہے کہ تمام تر لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ان کو دنیا میں بھی انعام ہے، اور آخرت میں تو اوبیسلی ملنا ہی ملنا ہے۔ جتنی زیادہ انسان کی اپنے گول کے ساتھ نیت صاف ہوتی ہے نا، اتنا ہی زیادہ انسان اپنے گول کو اچیو کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی نیت میں فتور آئے گا، آپ وہ چیز اچیو نہیں کر سکیں گے۔ جتنا آپ کو ہوگا میں اپنی سیلف کے لیے بہترین کروں، دوسروں کا میری سیلف سے کوئی لینا دینا نہیں، اتنا زیادہ آپ اپنے گول سے پیچھے ہوتے جائیں گے، اتنی زیادہ دنیا کی مشکلات جو ہے نا وہ آپ پہ اس طرح سے حاوی ہو جائیں گی کہ آپ کو ان مشکلات سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، یعنی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا ہے، بیکاز آپ اپنے گول سے ہٹ گئے نا، آپ کی ٹینشنز ڈائیورٹ ہو گئی، آپ نے اپنی ٹینشنز جو ہیں وہ کسی ایسے انسان پہ لگا دی جس کا آپ کے مقصد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب اگر فار ایگزامپل اس انسان نے آپ کو، یعنی آپ کی لیڈرشپ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے تمام تر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے آپ کی انرجی کو ویسٹ کر دیا، جنہوں نے آپ کی انرجی کو جو ہے وہ ایبزورب کر لیا، کیونکہ ان کی جو ان کا یعنی کہ انٹرنل ہیومر تھا، یا انٹرنل جو ان کی انرجی تھی نا وہ نیگیٹو تھی، وہ جب آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے انہوں نے آپ کی پازیٹیوٹی کو ایبزورب کر کے اپنی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر شفٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ نا میڈیسنل کانسیپٹ ہے، یہ میڈیکل کا کانسیپٹ ہے، بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، یہ بھی انرجی میڈیسن کا اس میں آتا ہے۔ تو تب کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس طرح کے یعنی پرسنالٹی انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس کو زیرو کر دیتی ہیں۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس طرح کے لوگوں سے خود کو بھی بچاتا ہے، اور اپنے ساتھ جو کنیکٹڈ اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی بچاتا ہے، بیکاز دیکھیں جب لیڈر افیکٹ ہوگا نا تو وہ لیڈر اکیلا نہیں افیکٹ ہوگا، اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہوں گے نا وہ تمام کے تمام لوگ اس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ میں چلے جائیں گے۔ آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ لیں، معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے وہ والا جو وجہ ہوتی ہے نا وہ ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے ہر چیز کو لے کر، اور سب سے پہلے اس نے جو اسٹیپ فالو کرنا ہوتا ہے
وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو نافذ کروں گا، تو اس کو ٹائم دیں، اس کو آبزرو کریں، اس کو جو ہے نا دیکھیں کہ وہ کتنا کا آپ کے ساتھ چل سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی انرجی کو ویسٹ کر دے، آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائے، آپ کی انرجی کو ایبزورب کر دے، آپ کو زیرو کر دے. تو ان چیزوں سے بھی انسان نے بچنا ہوتا ہے، بیکاز وی آر ہیومن. کبھی بھی یہ نہیں سوچ لینا کہ اگر ہم ان ساری گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگلس کر رہے ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں یا خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا بن گئے اور اب ہم پہ اللہ نعوذ باللہ وحی نازل ہونے لگی. تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچ لینا، لوگ بھٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان جو ہے نا وہ اتنے بڑے مشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. یعنی ایک ٹائم آتا ہے ایسا، یہ انسان کا نفس اور انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا انٹرنل، یہ اس سے کرواتی ہیں ایسا. تکبر آ جاتا ہے انسان میں، غرور آ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے. بیکاز یہ اسپرچل ہارٹ کو ویک کرنے کی چیزیں ہیں. جب انسان کا اسپرچل ہارٹ ویک ہو جاتا ہے نا، تو آٹومیٹکلی اس کی جو فزیکل باڈی ہے نا وہ بھی ویک ہو جاتی ہے. تو فزیکل باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اسپرچل ہارٹ کو اسٹرانگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اسپرچل ہارٹ کو انسان کب اسٹرانگ کرتا ہے؟ جب وہ اسپرچولی جو جتنی بھی ڈیزیزز ہے نا، جس طرح حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے، انا ہے، یہ ان چیزوں سے بچتا ہے. جب ان تمام کی تمام بیماریوں سے بچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو جو اگر انسان کا دل صحیح ہوتا ہے نا، تو پھر آٹومیٹکلی انسان جو ہے، یعنی دل، اسپرچل ہارٹ جو اس کا ہے نا، وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. تو اس کو آٹومیٹکلی کیا ہے؟ لائٹ ملتی ہے، اپنے مشن کو لے کر چلنے کی انرجی ملتی ہے. اب آپ خود امیجن کریں نا، کسی انسان کا دل، اس کے اندر اتنی اسپیس ہی نہیں ہے کہ اس میں خیر پیدا کی جائے. جس طرح کفار جو تھے نا، ان کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بار بار اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر اب اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اچھائی کو ایبزورب کر سکیں. چونکہ ان کے پاس میرے پیغمبر بار بار آتے تھے، پیغام لے کر آتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو بار بار جب انہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا اور اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کے دلوں پر زنگ آلودہ ہو گئے، ان کے دل، ٹھیک ہے، تالے لگ گئے. یعنی ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہیں تو ہیں، لیکن وہ اصلاح کے کاموں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ اچھائی کو ایبزورب کرنے کے لیے نہیں رہے. ان کے دل، ان کا جو نور ہے نا، روحانیت جو ہے ان کے دل کے اندر جا ہی نہیں سکتی. بیکاز یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کیا ہوا کہ اچھائی جو ہے وہ ایبزورب نہیں ہو رہی. اب جب ایک انسان کا دل صاف ہوگا نا، پاکیزہ ہوگا ان چیزوں سے، تو پھر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی کہہ رہا ہے، اس کے دل کے اندر، کہتے ہوتے ہیں نا کہ کچھ باتیں دل کے اندر جا کے اثر کرتی ہیں، تو وہ تبھی اثر کرتی ہیں نا دل کے اندر جب اس میں اتنی اسپیس ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، اب جو ہمارے پاس نیکسٹ اس میں اسٹیپ آتا ہے نا، وہ آتا ہے نفس کے خلاف لڑنا ہوتا ہے انسان نے. ٹھیک ہے، اب انسان جب تک اپنے نفس کے خلاف جنگ نہیں لڑتا، تو وہ معاشرے میں جو بھی کام کر رہا ہے نا، وہ فساد کی طرف لے کر جائیں گے. اس کو فساد کی طرف اس طرح سے لے کر جائیں گے کہ جب تک انسان کا نفس اس کے اوپر حاوی رہتا ہے نا، تب تک انسان اصلاح کے کام کرے بھی تو اس میں اصلاح ہوتی نہیں ہے. کیسے نہیں ہوتی؟ اب ایک انسان اپنے نفس کے اوپر، یعنی اس نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسروں کے لیے اچھا کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ دوسروں کا پہلے کیسے سوچ سکتا ہے؟ بیکاز اس کی تو اپنی خواہشات پہلے آ جاتی. نفس ان ادر ٹرمز خواہشات ہیں انسان کی، نفسانی خواہشات. جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو انسان کو ایسے ایسے کام کرنے پر ریڈی کر دیتی ہیں کہ جو انسانیت کے بدترین درجے سے بھی اس کو آگے لے جاتے ہیں. نفس اتنی زیادہ بری چیز ہوتی ہے، اگر یہ انسان کے اوپر ہیوی ہو جائے نا، تو وہ یہ بہت برائی کی طرف انسان کو ملوث کر کے لے جاتی ہے. تو یہ نفس جو ہے نا، یہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہے.
انسان کا نفس، اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے نا، تو انسان کا مقام جو ہے نا وہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ انسان کا مقام ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا ان کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، یعنی کہ جب ہم خلافت کا نظام قائم کر رہے ہیں تو لوگ پہلے بھی اس طرح اس پہ اوپر ورک کر رہے ہوتے تھے، اور وہ جو لوگ ورک کرتے تھے نا وہ درگاہیں ہوتی تھیں، ان میں لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پہ ایک اللہ کے ولی یا اللہ کے دوست جو ہے نا وہ ٹیچر اس طرح سے، یعنی کہ وہ ہوتے تھے، ان ادر ٹرمز آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جب لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے نا، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ نفس کے خواہشات پہ قابو کرنا سکھاتے تھے، وہ پریکٹیکلی لوگوں کو سکھاتے تھے کہ اس طرح کر کے آپ نے ان کی پھر نفسانی جو خواہشات ہوتی تھی نا اس کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا تھا، پھر اس کے اکارڈنگ ان کو ٹاسک دیے جاتے تھے، پھر ان کو بتایا جاتا تھا کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یا اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پھر اس درگاہ سے جب ایک انسان پوری اس کی تربیت ہوتی تھی نا تو وہ نکلتا تھا نا انسان، معاشرے کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہ کچھ ہے۔ 15 لوگ بھی اگر اس میں ہوتے تھے نا تو وہ 15 لوگ ایک جسم ایک جان ہوتے تھے۔ ہم تو اگر 15-20 لوگ ایک جگہ پہ کام کریں بھی نا تو ہر انسان کی سوچ اپنے لیے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے کے لیے ہوتی ہے، پھر ٹیم تو بعد کی بات ہے۔ وہ 15 کے 20 لوگ بھی اگر وہاں پہ ہیں تو ان کی ایک سوچ ہے، سوچ اس لحاظ سے کہ ہر ایک کے لیے وہ پازیٹیو ہیں، ہر ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہڈن سکلز دی ہیں اس پہ جو ہے وہ حسد نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کا پاؤں نہیں کھینچتے، وہ ایک دوسرے کو نیچے نہیں گراتے، یعنی اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ کی جاتی تھی تب۔ تو اس ٹریننگ کو ان سبھی سٹیپس کو اگین کرنے کی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں، چونکہ خلافت جب انسان قائم کر رہا ہوتا ہے نا تو خلافت میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو لوگ ریڈی کر رہا ہوتا ہے، جو ٹیم ریڈی کر رہا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں۔ تو یہ بھی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب تک انسان دوسروں کی، پہلے تو اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے گا نا، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھے گا، تو اس کے بعد ہی وہ دوسروں کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان پہ قابو کرنا، ان کو کنٹرول میں رکھنا تبھی سکھا پائے گا نا، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے نا یہ جب بہت بڑا انسان کا دشمن بن جاتا ہے، اگر یہ اپنی پیک پہ چلے جائے بہت بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ معاشرے میں آج جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں یہ اس کے پیچھے دیکھا جائے نا تو یہی ایک کہہ لیں کہ نفسانی خواہشات ہی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہیں، چونکہ جہاں پہ انسان کا نفس آ گیا تو انسان نہ تو علم حاصل کر سکتا ہے، نہ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کر سکتا ہے، نہ انسان کسی کو سچائی کا راستہ دکھا سکتا ہے، نہ انسان عدل کر سکتا ہے، نہ انسان جو ہے وہ اپنی سیلف کے لیے کوئی بہتری کر سکتا ہے، نہ دوسروں کی سیلف کے لیے بہتری کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایکسیس جو ہے نا ہماری خواہشات کی، اس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو ان ادر ٹرمز میں کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور لاسٹ پہ اس میں جو آتی ہے نا، جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنا، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے بار بار کوششیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جی اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ سب سے بہترین جہاد جو انسان کرتا ہے نا اپنے ساتھ وہ نفسانی خواہشات کا جہاد ہے، ٹھیک ہے، نفس کا جہاد ہے۔ جو انسان سب سے بہترین اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے نا وہ نفس کا جہاد ہے، جس انسان نے اپنے نفس کے خلاف جہاد اس کا سکسیسفل ہو گیا نا تو آٹومیٹکلی وہ فزیکلی بھی ہر جہاد کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پیارا بڑا زبردست ٹاپک ہے یہ نفسانی خواہشات کا، اس پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ امام غزالی کی بک ہے احیاء العلوم والیوم 5 ہے اس کے، یہ پڑھیے گا، بہت زبردست بک ہے، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے اس کو نا، یہ سارے ٹاپکس کو، نفس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں۔ اچھا لاسٹ پہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ کنٹینیوسلی اسٹرگل، اس میں جو ہماری جدوجہد ہوتی ہے نا وہ کنٹینیوسلی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے گول کے لیے کنٹینیوسلی اسٹرگل تبھی کر سکتا ہے جب اس کا گول بڑا ہوگا، جب اس کو پتا ہوگا کہ میں کر کس لیے رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ میری رسپانسبلٹیز کتنی بڑی ہیں، اس کو پتا ہے کہ میرا مشن جو ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، میرا مشن بہت زیادہ بڑا ہے، تو آٹومیٹکلی پھر اس کا جو گول ہوتا ہے نا اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے طاقت اپنے گول سے ہی ملتی ہے۔ اور الٹیمیٹلی جب انسان کا یہ پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے نا کہ میں کر کس لیے رہا ہوں، اللہ کے لیے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے،
اور میری مدد اور میری جو ہے نا تمام کی تمام کوششیں وہ بھی کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے آئیں گی نا. تو اس وجہ سے انسان کو زیادہ طاقت ملتی ہے. جتنا بڑا گول ہے اتنی ہی زیادہ طاقت انسان کو ملے گی. جو بلیورز ہوتے ہیں نا ان کا مشن، ان کے گولز بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوسائٹی کو شیپ دینی ہوتی ہے، انہوں نے اچھائی کو پھیلانا ہوتا ہے، انہوں نے اخلاص کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ہیومینٹی کو سرو کرنا ہوتا ہے، خلافت کو قائم کرنا ہوتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری پرپس جو ہے نا یا ایکسٹرا آرڈنری گول وہ انہی کو کہتے ہیں. اپنی کمفرٹنیس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی کنٹریبیوشن 110% دینی پڑتی ہے، لائف کا کوئی نہ کوئی میننگ ہو، پھر انسان اپنے جو گولز ہیں نا یہ اچیو کر سکتا ہے. یہی اوور آل آج کا آپ کا لیکچر تھا. ایکسٹرا آرڈنری گولز کو کیا ہوتے ہیں، کیسے اچیو کیا جائے اور کیوں ضروری ہے ان کو اچیو کرنا. اب آپ کے جو بھی کوشچن ہیں ہم ان کو لیں گے. کلیئر ہو گیا آپ کو آج کا لیکچر؟ آئی تھنک سے زیادہ اسٹوڈنٹ تو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اس ٹائم. چلیں ٹھیک ہے، پھر نماز ادا کرتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.